صاحب لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. جب خطاب اچھا لگتا ہے تو لوگ الگ الگ انداز میں تعریف کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کچھ ٹوٹا پھوٹا بول جاتے ہیں تو لوگ آ کر کے بہت پیار دیتے ہیں. کیسی کیسی دعائیں ملتی ہیں، میں حیران ہوں. اللہ اکبر، کروڑوں روپے تقسیم کروں تو لوگ ایسی دعا نہ دیں. ذکر رسول کرنے پر ایسی دعائیں ملتی ہیں. یہ تو امتیوں کی دعائیں ہیں. اور پھر گنبد خضرا کے مقید کی جب نظر اٹھتی ہے تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ارے اللہ اکبر، کوئی کیا دبائے گا ہمیں، کوئی کیا گرائے گا ہمیں، ہم نے خود کو گرا لیا. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اللہ اکبر، حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے. خطاب عیسیٰ اتنا زبردست رہا. ایک بوڑھی عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا، عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کا خطاب سن کے ایک بڑی اماں کیا کہتی ہے، عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ سننا تھا. وہ عیسیٰ تھے. آج کے دور کا کوئی چٹنگ باز انسان نہیں. اللہ کا سچا نبی، کلمۃ اللہ، روح اللہ، تمہاری بطول مریم سے. آج تو لوگ جھوٹی تعریفیں سن کر کے بھی سینہ چوڑا کر دیں. کہتے ہیں ہمارا سینہ تو 56 کا ہے. 56 کا سینہ انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، بات یہ ہے لوگوں کو جھوٹی تعریف بڑی پسند ہے. اللہ اکبر، توجہ فرمائیں. حضرت کلمۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ سے کہا، تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا، غریبی تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عیسیٰ تو بہت اچھا ہے، مگر یہ مت کہنا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کہ میری ماں اچھی ہے، مگر یہ مت بول کہ میری ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہو سکتی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مجھ سے اچھا بھی ایک ہے جو میرے بعد آئے گا، اور میری ماں سے اچھی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ماں ہے جو میری ماں کے بعد آئے گی. ارے تو میری بات کرتی ہے. میں تو تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک موقع ایسا مل جائے کہ میں محمد کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف حاصل کروں. صاحب معارج لکھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے خدمت محمد کا شرف مل جائے. عیسیٰ ہو کر یہ تمنا کرے. ہائے ہائے ہائے. اور پھر کہا اس کی ماں میری ماں سے ماں ہونے کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کہ مریم کا بیٹا کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور آمینہ کا بیٹا حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. اور سوچو تو صحیح، وہ ماں کیسی ماں ہے. فرماتی رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا. آپ نے بہت نکاح سنے ہوں گے، نبی کی امی اور ابا کا نکاح بھی سنے. میلاد کی محفل، نکاح ہوا. اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. کتنی؟ داڑھی کے بال بھی ابھی نہیں نکلے تھے، نکلنا شروع ہوئے تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں داڑھی کے بالوں کے روے نکلے تھے. ابھی بال نہیں. 18 سال کی عمر میں کیسی عمر ہوتی ہے. اور حضور کے ابا جان بہت خوبصورت تھے. جب میں کہتا ہوں نا بہت خوبصورت تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی تقیہ کلام تو نہیں ہے کہ وہ خوبصورت، سب کو خوبصورت کہتے ہیں. میں نے کہا جن خوبصورتوں کے علاوہ کسی کو خوبصورت کہا ہو تو بتاؤ. ہاں، میں تو اس معاملے میں اتنا کٹر ہوں کہ بہت جلدی کسی کی تعریف میری زبان پر آتی نہیں، اس لیے کہ میرا مسلک ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں کہتا تو اپنے قریب کا میرا دین پارے لانے. سبحان اللہ. یا دین کی تعریف ہوگی یا دین داروں کی ہوگی بہت محدود ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں. حضور کی ابا جان سرکار عبداللہ بہت خوبصورت. ان کے حسن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے کہا دور یوسفی یاد آتا تھا. ہاں،
ابھی تک سب کے ابا کی سنی نا، ذرا میرے نبی پاک کے ابا کی بھی شان سنی۔ مجھے بہت غصہ اس پر، لوگ لنگے دھرنگے پیروں کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا رہے ہیں۔ غیبن شاہ جیسے لوگ جن کے نام نہیں پتا، ان کی بھی کرامتیں گھر کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے۔ نبی کے ابا جان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ کبھی بیان ہی نہیں۔ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم بیان نہیں کر رہے، ہمیں بیان کرنا ہے، اپنے بچے کو بتانا ہے۔ بتاؤ بھائیو، نبی کے ابا کو بیان نہیں کرو گے تو پھر کس کا باپ بیان کرنے کے قابل ہے؟ بتائیے نا، آپ مجھے بتاؤ اپنے نبی پاک کے ابا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی لگا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بیان نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے جلسے کرو اس کا نام، اس کی سیرت بیان کرو، لیکن ہر جلسہ تو نبی کا ہے نا، سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ سے سیکھو، پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ ارے کیسا ذکر کیا؟ اگر زلفیں چہرے پر آ گئی تو بھی قرآن واللیل کہہ کے اس کا ذکر کر رہا۔ چہرے پر سے اٹھ کر سمر کر کے سر پہ جم گئی تو قرآن اس کو بھی کہہ رہے والضحیٰ۔ اگر مانگ نکالی جا رہی ہے تو مطلع الفجر حق کہہ کر ان کی ماں کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چادر بھی اوڑھ رہے ہیں دنیا بھر کے معترضین کو، مجھے میرا چیلنج ہے، ایک انسان ایسا بتا دو جس کے چادر اوڑھنے کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ ارے کوئی نہیں ملے گا، اس امام کا کلام ہے، اگر چادر اوڑھ لیتا ہے تو قرآن اس سے نہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اوڑھنے والے تیری اس ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حق تو یہ ہے، نعرہ رسالت۔ بندے کیا حد ہو سکے بھائیو، اگر وہ غصے میں آ جائیں، غصہ کسی کا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے؟ صحیح، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تائید کرو ورنہ کوئی میٹر نہیں۔ بولا غصہ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ میں کہوں یہ علامہ حسان صاحب ہے، کل جب میں گزر رہا تھا رات کے، ایسا نہیں ہے سمجھانے کے لیے ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ رات کے 3 بجے میں گزر رہا تھا چار مینار کے قریب سے، تو یہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی غصے میں کنکری اٹھا کر کے اگر ہمارا یہ بھی علامہ ہے، عالم ہے، حضور اعظم کے اسلام کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تعریف نہیں ہے تو پھر سن، کائنات میں کسی کا غصہ بیان نہیں ہوتا، اور بیان ہوتا ہے تو وہ تعریف نہیں ہوتی۔ لیکن آمینہ کا لال کیسا لال ہے کہ ان کے غصے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اس پر آپ کو چپ نہیں رہنا ہوگا، اور میں جب نبی کی شان بیان کروں تو حیدرآباد والوں ایسے گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھنا، جس نبی کے نام پہ پتھر بولتے اس نبی کے نام پہ آپ کو بھی بولنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ محفل زندہ ہے۔ یہ حیدرآباد کی نوابی دوسروں کے سامنے ہونی چاہیے، نبی کا ذکر آئے تو کوئی نوابی نہیں، صرف غلامی غلامی ہوتے یہاں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا
یار تو جب نبی کی شان بیان کرتا ہے اور جب تو زور سے چلاتا ہے نا تو تیرے چہرے کا داویہ بگڑتا ہے، تو تو اس وقت تو خوبصورت نہیں لگتا، اگر تو تھوڑا ٹھنڈے سے بولے تو اس وقت تو خوبصورت لگے۔ میں نے کہا خوبصورتی کی ایسی کی تیسی، جب نبی کا ذکر کرتا ہوں تو میں چہرے کو بگاڑ نہیں دیتا، بلکہ جب میں چیخ کر ان کا ذکر کرتا ہوں چہرہ بنے یا بگڑے لیکن میری قسمت بن جاتی ہے۔ مشورہ بہت لوگ دیتے اچھا اچھا دیتے، لیکن ہم تو پھر اس بارگاہ کے دیوانے ہیں، ہم تو سوائے دیوانگی کے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، ارے جب کسی کا غصہ بیان نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا پیر ہو، بڑا خطیب ہو، بڑا عالم ہو، بڑا مصنف ہو، بڑا یہ ہو بڑا وہ ہو، غصہ بیان کرو تو تعریف نہیں رہ جاتی، لوگ بدتن ہوتے ہیں۔ حسان صاحب کا غصہ بیان ہوا، لوگ بدتن ہو گئے، عرفان صاحب کا غصہ بیان ہوا، لوگ بدتن ہو گئے، عالم صاحب کا غصہ بیان ہوا، لیکن آمینہ کلال کا غصہ بھی اتنا مہذب ہے، اتنا سنجیدہ ہے، ایسا بے مثال ہے کہ جب وہ غصے میں آتے اور ایک کے میدان میں اللہ اکبر سواری سے چھپ کر کنکری اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پھینک کر کے مارتے ہیں، پہلے تو مٹھی بھر کنکری، پھر نبی کا غصہ جب پھینک کر کے مارا، اس مٹھی بھر کنکری کا اثر یہ تھا کہ ہزاروں کا لشکر مٹھی بھر کنکر کی برکت سے بھاگ جاتا ہے، اور قرآن اس غصے پر بھی آ جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب جو کنکری تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، ہاتھ تیرے تھے پھینکا ہوا۔ تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ اکبر، نبی کے ابا جان ہے، 18 سال کی عمر ہے، ابھی جو ہے میرے آقا کے ابا جان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی، نور محمدی پیشانی میں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جب گلی سے مکے کی چلتے تھے تو نوجوان خوبصورت لڑکیاں جھانک جھانک کر دیتے، دور یوسفی یاد آیا، دور یوسفی یاد آیا، وہاں تو صرف ایک زلیخا تھی، بلکہ افضل و مفضول کا ذکر نہیں کر رہا، میرے نبی کے ابا جان کی شان پڑھ رہا ہوں۔ کاش میرے آقا کی توجہ ہو جائے کہ میرے بابا کی شان پڑھی جا رہی ہے، میرے دل پہ توجہ ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار، ہماری نسلوں کا بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ عورتیں انتظار میں رہتی تھی، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ یہاں سے گزرے گا، ہے بڑا خوبصورت، بعض عورتیں تو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک ایک حوالے کی ذمہ داری میری ہے، سند پر تو ذوق کا حکم لگا سکتے ہو لیکن گڑی ہوئی روایت کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتیں بے ہوش ہو جاتی تھی، بعض تو ایسی تھی بہت پڑھی لکھی تھی، کاہنہ کہلاتی تھی، یہ کہلاتی تھی، وہ کہلاتی تھی۔ آفر کر دیا، عبداللہ میرے ساتھ ایک رات گزارے، ایک رات۔ آقا کے ابا جان نے فرمایا ہم لوگ بدکار لوگ نہیں ہیں، جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے اور جانوروں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اس وقت بھی میرے نبی کا 18 سالہ بابا اتنا پرہیزگار تھا کہ کہا ہم بدکار لوگ نہیں، یار جو عورتوں کے ساتھ بدکاری نہ کرے وہ شرک کی بدکاری کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ وہ شرک کی بدکاری کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ کہا میں بدکار چھکا، ٹھیک ہے، تیرے ابا نے تیرے کفارے میں 100 اونٹ ذبح کیے نا عبداللہ، وہ 100 اونٹ میں تجھے دوں گی، میرے ساتھ شادی کر لیں۔ اچھا بدکاری نہیں کرتے تو شادی کر لیں، لیکن نبی کے ابا جان تھے، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی قانون اسلام نہیں آیا، اسلام کے قانون کے آنے سے پہلے باپ کی وفاداری کا درس اگر کوئی دے رہا ہے وہ میرے نبی کے بابا ہے۔ ایک لڑکی آفر دے رہی خوبصورت، بدکاری کا کہا ہم بدکار نہیں، تو کہا نکاح کر لے، 100 اونٹ دوں گی بدلے، وہ نہیں تجھے نہیں دینا پڑے گا، میں دوں گی 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ تیرے فدیے میں، کفارے میں، تیرے بدل میں جو 100 اونٹ دیے تیرے بابا نے ذبح کیے نا، تو میں وہ 100 اونٹ دوں گی، نکاح کر لے۔ توجہ، نبی کے بابا کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا،
کیونکہ میرے ابا حیات ہے، یہ فیصلہ میرے ابا جی کریں گے۔ دیکھ تو صحیح، نبی کے 18 سال کے بابا کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی، لیکن دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، ان کو بھی مولوی لوگ کافر کہتے ہیں۔ یعنی کافر کہنے کا شوق کتنا ہے لوگوں کو، کافر کہنے کا شوق۔ نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں، نبی کی اما جان کو کافر۔ اور کون لوگ بتائیں جو لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائیوں کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، جو آپ کو درس دینے آتے ہیں نا بڑے بھولے بالے بن کر، اونچے اونچے پاجامے پہن کر اور سنتوں کا چہرہ دے کر، وہ نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں۔ ذمہ داری ہماری ہے، فتاوی رشیدیہ میں یہ بات نہ لکھی ہو تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلمانوں مجھے تم پہ حیرت ہے، جو نبی کے باپ کو کافر کہنے کی جرات کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ لیتے ہو یار، تم ان سے رشتہ داریاں کیسے کر لیتے ہو، تم ان کے ساتھ تعلقات کیسے بنا لیتے ہو۔ بہرحال لیکن یہ بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، 18 سال کے نبی کے بابا جان ہے، اور اللہ اکبر، آپ کو آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، اس لیے کہ ان کا پورا خاندان ہی بہادر تھا، بنو ہاشم بڑے بہادر لوگ تھے۔ عادت تھی کہ کبھی کبھار شکار کے لیے جاتے تھے، ایک دن شکار کے لیے گئے تو کچھ یہودی پیچھے لگ گئے، ایک دن شکار کے لیے گئے کچھ یہودی پیچھے لگ گئے۔ آفتاب خطابت صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمود سفیر حسینی بخار بشت اللہ مدد اللہ ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بیٹھے کوئی نہ اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ، حضور آفتاب خطابت، حضور آفتاب خطابت، سبحان اللہ۔ اب آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھے ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔